نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، پاکی اور بزرگی اس رب العالمین کے لیے، اس رب کائنات کے لیے، اس وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام جہاں کا پالن ہار ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہر شے ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ رب جو جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، اسی کے اختیار میں ہر ایک چیز اور ہر شے اسی کے اختیار میں۔ اس کے بعد کروڑوں درود و سلام اس ذات مقدسہ پر جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دین جیسی نعمت سے نوازا، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر کی تاریکیوں کو ختم کر کے نور سے منور کر دیا، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے پوری دنیا انسانیت کو جہنم کے گڑھے سے بچا کر کے جنت کا راستہ دکھانے کی اللہ رب العالمین نے جن کے ذریعے سے یہ کام دیا، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج جمعے کے موقع پر خطبے کا جو عنوان ہے وہ ہے علم کی فضیلت، اور بے شک یہ وہ عنوان ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلی چیز بتائی وہ علم ہی بتائی، اور جس علم کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر آپ ترقی کر سکتے ہیں، جس علم کے ذریعے سے آپ آخرت کو سنوار سکتے ہیں، جس علم کے ذریعے سے آپ اچھے اور برے کی تمیز کر سکتے ہیں۔ اور واقعی یہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ علم کا ہونا ضروری ہے، کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر ہی آپ کو امتیاز بخشتی ہے، آپ کو دوسروں سے الگ کرتی ہے۔
علم ہی ایک ایسی شے ہے جس سے آپ ترقی کر سکتے ہیں، علم ہی ایسی شے ہے جس سے آپ اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، دنیاوی زندگی کو بھی اور آخرت کی زندگی کو بھی۔ آپ سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی قرآن کی آیت نازل کی وہ علم کے ہی بنا پر نازل کی۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی آیت نازل کی وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی آیت جو نازل کی وہ یہ کیوں کہا کہ پڑھیے؟ بلکہ اگر آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو مکہ کا حال پتہ چلے گا کہ اس زمانے کے اندر جب یہ آیت نازل ہوئی تو مکہ کے اندر اتنی زیادہ برائیاں تھیں کہ ان کا گننا اور شمار کرنا بھی مشکل ہے۔ اس زمانے کے اندر زنا عام تھا، اس زمانے کے اندر جھوٹ اور مکاری پھیلی ہوئی تھی، وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ برہنہ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے، وہ زمانہ جاہلیت ایسا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرتے تھے، جھوٹ عام تھا، زنا عام تھا، شرک عام تھا، ہر طرح کے گناہ اور خرافات عام تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی آیت یہ نہیں نازل کی کہ اے نبی آپ جھوٹ بولنے والوں کو روکیے، یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ شرک کرنے والوں کو روکیے، یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ زنا کرنے والوں کو روکیے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا کہ پڑھیے، کیونکہ جب ہم پڑھیں گے یا کوئی پڑھے گا، جب اس کو علم ہوگا کسی بات کا تب وہ سمجھ پائے گا کہ آخر اس سے کیوں منع کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے کہ ہم اور آپ علم سے اتنے دور ہیں جیسے ہمارا اور آپ کا پانی اور آگ کا ناتا ہے۔ علم سے اتنے دور ہیں جیسے پانی اور آگ کا ناتا ہو گیا کہ پانی آئی، آگ کے اوپر پانی ڈالا گیا، آگ بجھ گئی۔ کہ ہم کو علم کے لیے بلایا گیا، ہم نہیں جاتے، بھاگ جاتے ہیں وہاں سے۔ ہم نے علم کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ جب ہم نے اور آپ نے علم کو کوئی اہمیت ہی نہ دی ہو تو پھر ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کس طرح ترقی کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو کس طرح سنوار سکتے ہیں جب ہم کو کسی بات کا کوئی علم ہی نہ ہو، ہم کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کس چیز سے بچنا ہے، کس چیز کو کرنا ہے۔ جب ہم کو خود اس بات کا علم نہ ہو تو ہم کس طرح اس بات سے اور اس چیز سے بچ سکتے ہیں؟ بلکہ علم کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان پر، ایک ایمان والے پر علم کا حاصل یعنی دینی علم کو حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کو اس بات کی تمیز ہونا چاہیے کہ کیا چیز حرام ہے اور کیا حلال ہے۔ اس کو اپنے دین کے احکامات کی پوری معلومات ہونی چاہیے کہ کس چیز کو کرنا ہے اور کس چیز سے رکنا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے، اس کے اوپر یہ بات فرض ہے کہ وہ اس بات کی معلومات کرے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ دینی علم سے تو چھوڑیے، دنیاوی علم سے بھی دور ہے۔ نہ ہمارا دینی علم نہ کسی طرح کا ہمارا کوئی اس کے اندر میل جول ہے، نہ ہی ہمارا دنیاوی دین کے لیے ہماری کوئی کوشش۔ آج ہم دونوں جگہ فیل ہوئے پڑے، کیونکہ ہم نے علم کو وہ اہمیت ہی نہیں دی جس اہمیت کی وہ حامل تھا۔ آج ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ اگر میرا بچہ پڑھے گا تو گھر میں کھانے کو کہاں سے آئے گا، اگر میرا بیٹا پڑھائی کرے گا اور علم حاصل کرے گا تو کما کر کے گھر میں کون لائے گا۔ لیکن ہم اور آپ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اللہ رب العالمین سے اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر، میرے علم کو بڑھا دے، مجھے علم حاصل کرنے کا اور مجھے میرے دل کے اندر خلوص اور میرے دل کے اندر محبت پیدا کر کہ جس سے میرا علم اور بڑھ جائے۔ اور یہ وہ وقت ہے
یہ وہ وقت ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میری پوری زندگی کے اندر کوئی 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ جس کے اندر 3 دن کنٹینیو چولہا جلا ہو میرے گھر میں. کبھی 2 دن جلتا تو تیسرے دن ہمارے یہاں فاقہ ہوتا اور ہم لوگ نفلی روزہ رکھ لیا کرتے. یہ اس وقت اور اس ٹائم کی بات ہے کہ اللہ کے رسول اگر ہمارے اور آپ کی طرح ہوتے تو کیا اللہ کے رسول رزق مانگتے؟ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر، میرے علم میں اضافہ کر، اللہ مجھے علم عطا کر. لیکن آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے کہ ہم اور آپ مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آج ہم اور آپ مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، علم کے پیچھے نہیں. لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ایسے ہم آگے بڑھ جائیں گے. ایسے میرے بھائی، ایسے آگے ہم اور آپ نہیں بڑھ سکتے جب تک ہمارے دلوں کے اندر علم کے لیے جذبہ اور علم کے لیے محنت نہ ہو. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو دین کا علم ہونا چاہیے. جب ہمارے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا تقرب ہوگا، تب ہمیں اور آپ کو علم حاصل کرنے میں اور اپنے بھائیوں تک اس کی محنت کو پہنچانے کے لیے، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم اور آپ تب علم کے ذریعے سے اس کی کوشش کریں گے. اگر ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اور اس کا تقرب دل کے اندر پیدا نہیں ہوگا تو ایسا علم بیکار ہے جو کسی کے کوئی کام نہ آئے. اگر ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ دنیاوی علم میں اپنے بچوں کو لگا دیا جائے، ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، سائنٹسٹ بن سکتا ہے، لیکن اس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، ایسا انجینئر، ایسا ڈاکٹر، ایسا سائنٹسٹ بیکار ہے جس کو اس بات کا علم نہ ہو. ہم اور آپ ذرا سوچیں کہ ایسے ڈاکٹر اور ایسے انجینئر کا کیا فائدہ جس کو اس بات کا بھی علم نہ ہو کہ دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے. ہم اور آپ ذرا سوچیں کہ آپ ایسا ڈاکٹر کو چاہتے ہیں کہ جو یہ کرے کہ 5 روپے کی دوائی کو 100 روپے میں بیچے، ایسا ڈاکٹر چاہتے ہیں؟ کیا ہم اور آپ ایسا ڈاکٹر چاہتے ہیں جو غریبوں کی مدد کے لیے 5 روپے کی دوائی بھی فری میں دے دے؟ جب اس کو دین کا علم ہوگا، جب اس کو اللہ کا ڈر ہوگا، جب اس کو خوف ہوگا اس بات کا کہ اللہ رب العالمین کو بھی منہ دکھانا ہے، تو وہ 5 روپے کی دوائی 100 روپے میں نہیں بیچے گا، بلکہ وہ 5 روپے کی دوائی فری میں غریب کو دے گا. تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں تاکہ اس کے اندر وہ جذبہ اور اللہ رب العالمین کا وہ خوف پیدا ہو جس کے ذریعے سے وہ دوسروں کو مدد پہنچائے. اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر آپ کے بچوں کو یا آپ کو اس دنیا کے اندر لوگ اچھی نگاہ سے دیکھیں تو اس کا صرف اور صرف واحد ایک ذریعہ ہے، وہ ہے علم. علم حاصل کریے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم اور ایک بغیر بے عالم جس کو کسی بات کا علم نہ ہو، وہ ایسے ہیں جیسے کہ رات کو چاند ستاروں کے اوپر فوقیت رکھتا ہے، اسی طرح وہ آدمی اس دنیا کے اندر ان کے اندر امتیازی رکھتا ہے، ان کے اوپر فضیلت رکھتا ہے جو علم والا ہے اور جو بے علم والا ہے. تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ اس طرح سے کوشش کریں کہ اپنے اندر علم کا جذبہ پیدا کریں، اور سب سے پہلے دینی علم کو. اگر ہمارے اندر دینی علم ہوگا تو وہ ہمارے لیے آخرت سے بھی بچائے گا اور دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا ہوگی. آپ کیا سوچتے ہیں آج جتنے بھی ممالک، جتنے بھی ملک ترقی کر رہے ہیں، صرف اور صرف ایک چیز ہے، وہ علم. وہ علم ہی ان کو آگے بڑھا رہا ہے. اور آج جو ہم پیچھے ہیں اس کا صرف کیول ایک ہی وہ ہے کہ ہم صرف علم کو حاصل نہیں کر رہے، اس لیے ہم اور آپ آج پیچھے ہوئے. ہم سوچتے ہیں کہ آج فلاں ملک پاور میں ہے، آج فلاں ملک کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے، تو ان کے اندر طاقت ایسے نہیں آئی بلکہ انہوں نے اس چیز پر فوکس کیا، کس چیز پر؟ علم کے اوپر فوکس کیا. آج انہوں نے طرح طرح کے ہتھیار بنائے، آج انہوں نے طرح طرح کے ساز و سامان بنائے، آج انہوں نے طرح طرح کے ایسی چیزیں ایجاد کر دی کہ آپ ان کا مقابلہ یہاں بیٹھ کر دعاؤں سے نہیں کر سکتے. ان کا مقابلہ کرنا ہوگا تو انہی ہتھیاروں سے کرنا ہوگا. لیکن آج ہم اور آپ یہاں دعاؤں سے کام کریں گے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں اور آپ کو وہ کوشش کرنی چاہیے جن سے اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے،
اپنے معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش ہو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہم اور آپ پیچھے رہ گئے، ہر فیلڈ میں آج ہم اور آپ پیچھے ہیں۔ اگر ہم اور آپ پیچھے ہیں تو ان کا ایک واحد ذریعہ یہی ہے کہ ہم نے علم کو چھوڑ دیا۔ آج ہم نے علم کو چھوڑ دیا، آج نہ ہمارے اندر کسی طرح کا کوئی اچھی بات کے لیے کوئی بات ہے، نہ ہمارے اندر رہنے کا سلیقہ ہے، نہ ہمارے اندر کھانے کا سلیقہ ہے، نہ ہمارے اندر کسی معاشرے کو بہتر بنانے کا کوئی سلیقہ ہے، کوئی چیز ہمارے اندر آج باقی نہیں رہی، اور ہم آج پچھڑے سے پچھڑ گئے۔ کیونکہ علامہ اقبال نے جو کہا تھا، حیرت ہے کہ علم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا۔ کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حیرت ہے کہ آج مسلمان پیچھے ہوئے علم و ترقی میں، اور جس قوم کا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جس کی پہلی آیت جو نازل کی اقرا کی پڑھو، لیکن ہم آج پڑھ نہیں رہے، ہم نے ساری چیزیں چھوڑ دی۔ آج ہم اور آپ دنیا کی رہائش میں، دنیا کے ساز و سامان میں، دنیا کی ترقیات میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ترقی کا جو ذریعہ ہے اس کو چھوڑ دیا۔ آج ہم اور آپ جو مزدور ہیں، آج ہم اور آپ جو مزدوری کر رہے ہیں، اس کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ ہم نے علم کو فوقیت نہیں دی۔ اگر ہم نے علم کو آگے رکھا ہوتا، علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہوتی، تو ہم ہر فیلڈ میں آگے ہوتے۔ آج ہم ہر فیلڈ میں آگے ہوتے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، علم وہ چیز ہے جو زندگی کے اندر بھی ہمیں اور آپ کو آگے بڑھائے گی، اور مرنے کے بعد جب آپ کو چھوڑ کر جائیں گے تو بھی ہمیں اور آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی باقی رہتی ہیں۔ کیا چیزیں؟ 3 چیزیں ایسی ہیں جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے پھر بھی اس کے لیے ثواب جاریہ بنی رہتی ہیں۔ پہلی وہ چیز جو علم وہ چھوڑ کر جائے۔ اور علم چھوڑ کر جانا کیا ہے؟ علم چھوڑ کر جانا یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت سارے مدارس تعمیر کروا دیے، بہت ساری مسجدیں تعمیر کروا دی، حالانکہ یہ اچھی بات ہے، لیکن جو علم چھوڑ کر جانا ہے، وہ علم چھوڑ کر جانا یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو یا آپ نے کسی بھی شخص کو سورہ فاتحہ پڑھنا سکھا دیا۔ اب آپ سوچئے کہ آپ نے اگر کسی شخص کو سورہ فاتحہ کا پڑھنا سکھایا ہے تو وہ جب تک زندہ رہے گا، جب تک وہ سورہ فاتحہ کو پڑھتا رہے گا، اس کے پڑھنے کا ثواب اس کو تو ملے گا، ساتھ میں آپ کو جب تک وہ پڑھے گا جب تک اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اور دوسری وہ چیز جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، یا کوئی اس کا رشتہ دار، کوئی اس کی اولاد، کوئی اس کا باپ اللہ کی راہ میں اس کے لیے صدقہ جاریہ کرے، چاہے کوئی کسی بھی طرح کا کسی مدارس کے اندر، کسی مساجد کے اندر، کسی ایسے کام کے لیے جس کے لیے قوم اور ملت کا فائدہ ہو، ایسے کام میں اگر وہ لگاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر وہ کسی مسجد کے اندر کام چل رہا ہے تو اس کو ایک بوری ہی کی طرح اگر اس کو ایک بوری سیمنٹ بھی دیتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور جو تیسری چیز ہے کہ وہ اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، وہ اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اور اولاد دعا کب کرے گی؟ جب آپ اس کو اس قابل بنائیں گے کہ اس کو دین کا علم ہوگا، جب اس کو پتہ ہوگا، جب اس کو حقوق العباد کا پتہ ہوگا، حقوق اللہ کا پتہ ہوگا، جب اس کو ہر چیز کا پتہ ہوگا، علم ہوگا، جب وہ آپ کے لیے دعا کرے گی۔ جب اس کو آپ نے اس قابل بنایا ہی نہیں کہ وہ جانے کہ دعا کرنا کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، کہ بندوں کے حقوق کیا ہے، جب اس کو اس بات کی خبر ہی نہ ہوگی تو وہ آپ کے اور ہمارے لیے کیا دعا کرے گا؟ تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو دین کا علم دیں، انہیں کوشش کریں آگے بڑھائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی علم نہ دیں، اچھی بات ہے، لیکن وہی بات آ جائے گی کہ اگر اسے خالی دنیاوی علم ہوگا تو پھر وہ 5 روپے کی دوائی 100 روپے میں بیچے گا، لیکن اگر اس کو ساتھ میں دینی علم بھی ہوگا تو وہ 5 روپے کی دوائی اپنے غریب بھائی کو، اپنی قوم کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے وہی 5 روپے کی دوائی بھی وہ فری میں دے گا۔ تو آپ ایسا کریں، اپنے بچوں کو ایسا بنائیں کہ قوم ملت کو فائدہ پہنچائے، اپنے معاشرے کو فائدہ پہنچائے، اپنے لیے آخرت کا انتظام کرے اور آپ کے لیے بھی آخرت کا انتظام کرے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ایسے بچوں کی پرورش کرنے والا بنائے جو قوم و ملت کو فائدہ پہنچائے، ایسے علم سے ہمیں اور آپ کو محفوظ فرمائے جو اس دنیا کے اندر فتنہ اور فساد برپا کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرنے والا بنائے۔
اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھائی بیمار حال ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہر طرح کی بلا اور مصیبت سے ان کو محفوظ فرمائے۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ان کی غلطیوں اور خامیوں کو نکال کر جو اچھی باتیں ہیں ہمارے دلوں کے اوپر ان کے اثرات پیدا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔